إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 38 تا 39. آئیے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. ہم نے کہا اب تم اس جنت سے اتر جاؤ سارے کے سارے. توبہ کی قبولیت کے بعد پھر پہلا حکم دہرایا. مقصد یہ ہے کہ گناہ کی معافی کے بعد اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو زمین پر ہی رہنا ہوگا جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا ہے. جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت اور راستے پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی. اس حوالے سے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی. جو شخص ہدایت کو قبول کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اتباع کرے گا، نہ اسے دنیا میں کوئی خوف ہوگا نہ اسے آخرت میں کوئی غم ہوگا. ان الفاظ کے مخاطب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہیں، مگر مراد ان کی اولاد ہے. یعنی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء اور رسل بذریعہ وحی ہدایت لے کر آتے رہیں گے. ہدایت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قرآن مجید اور حدیث نبوی آخری وحی الہی ہیں. اس دوران میں کتنے نبی اور رسول آئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس حوالے سے آپ مزید سورہ النساء کی آیت نمبر 164 کا مطالعہ کر سکتے ہیں. آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دو ہی چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حوالے سے مبارک فرمان ہے جو کہ الموطا کے اندر کتاب القدر باب النہی عن القول بالقدر کے اندر حدیث نمبر 3 میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے جب تک ان کو تھامے رکھو گے. کتاب اللہ و سنت و نبی ہی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت ہے. فمن تبع ہدایا، پہلے فرمایا فإما یأتینکم منی ہدی، اپنی طرف سے ہدایت آنے کی بات کی. پھر فمن تبع ہدایا میں ہدا کو یا متکلم کی طرف مضاف کیا. پھر جو میری طرف سے ہدایت کی پیروی کرے. معلوم ہوا کہ ہدایت صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے. لوگوں کی رائے کبھی ہدایت قرار نہیں پا سکتی، خواہ وہ کتنے ہی بڑے عالم کیوں نہ ہوں. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف اور غم میں کیا فرق ہے؟ خوف آنے والی کسی چیز سے ڈر کو کہتے ہیں اور حزن جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جانے والی کسی چیز پر غم کو کہتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی پیروی کریں گے وہ آخرت میں نہ دنیا کی کسی زندگی پر افسوس کریں گے، جیسا کہ کفار کو اس حوالے سے افسوس ہوگا جو کہ اللہ رب العزت نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 27 میں ذکر کیا. اور نہ قیامت کے دن کی بڑی گھبراہٹ انہیں کوئی غم ہوگا. اس حوالے سے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 103 ہے. اور سورہ النمل کی آیت نمبر 89 میں فرمایا وَهُم مِّن فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ اس دن کی گھبراہٹ سے امن میں ہوں گے. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. وہ لوگ جن سب نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، یہی آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں.
یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن، پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات۔ قُلْنَا اهْبِطُوا، قُلْنَا ہم نے کہا، قُلْنَا میں نا سے پہلے جزم ہے فعل کے آخر میں، تو اس کا ترجمہ ہم نے کیا جاتا ہے۔ باقی لفظ قول سے نکلا ہے۔ قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی آپ اردو میں بولتے ہیں، جس کا معنی کہنا ہوتا ہے۔ قلنا ہم نے کہا، اہبتو تم سب اتر جاؤ۔ اہبتو کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حکم والا ہے، آخر میں واو الف جمع مذکر کی علامت ہے۔ آپ جانتے ہیں واو الف، واو نون اور یا نون 3 جمع مذکر کی علامتیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اہبتو تم سب اتر جاؤ، منہا اس جنت سے، ہا کا اشارہ الجنہ کی طرف ہے، جمیعاً سب کے سب، تم بھی اور تمہارے ساتھ تمہاری بیوی سب اتر جاؤ۔ فَإِمَّا پھر جب، فا کے معنی آپ کافی سارے پڑھ چکے ہیں، جن میں سے پس، تو، پھر وغیرہ بولا جاتا ہے۔ یہاں چونکہ ترتیب مراد ہے اس لیے ترجمہ پھر کیا جائے گا، اور اما جو ہے اس کا معنی جب ہے۔ یأتینکم وہ آئے تمہارے پاس، وہ ضرور آئے تمہارے پاس۔ یأتینہ میں یا کا معنی وہ، نون مشدد نیلے رنگ میں ترجمہ ضرور یقیناً بھی کر سکتے ہیں، اور کم فعل کے آخر میں آیا ہے، اس کا ترجمہ عام طور پر تو تمہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا ترجمہ تمہارے پاس ہوگا۔ باقی نیا لفظ ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ یاتینکم وہ ضرور آئے تمہارے پاس، فعل کے آخر میں نون مشدد تشدید والا نون، اس میں فعل میں تاکید کا مفہوم شامل ہوتا ہے۔ منی میری طرف سے، یہ دو چیزیں ہیں، من پلس یا، تو من کا معنی سے ہوتا ہے اور یا کا معنی میری ہے۔ منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن تو جس نے، تابعہ من جو ہے اس کا ترجمہ کبھی کون کس اور جو جس بھی ہوتا ہے، یہاں ترجمہ جس نے ہے۔ تابعہ پیروی کی، اتباع تابع داری، متبع سنت اردو میں آپ بولتے ہیں۔ ہدا یا میری ہدایت کی، یا کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے، اس لیے فرمایا میری ہدایت کی جس نے پیروی کی۔ فلا خوف تو کوئی خوف نہ ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ سب، یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے۔ حزن و ملال اور عام الحزن اردو میں بولا جاتا ہے۔ یا کا معنی وہ، واو نون جمع مذکر کی علامت، ترجمہ سب، باقی لفظ حزن ہے، اور حزن کا معنی غمگین ہونا ہوتا ہے۔ والذین اور وہ لوگ جن سب نے کفروا کفر کیا، کفر کافر کفار اردو میں آپ بولتے ہیں، وکذبوا اور ان سب نے جھٹلایا، کذب کاذب کذاب تکذیب اردو میں آپ بولتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات کو، ہماری ترجمہ ہے نا کا، یہ اسم کے آخر میں آیا ہے، ترجمہ ہمارا ہماری ہمارے یا اپنا اپنی اپنے کیا جاتا ہے، اور بی کے معنی آپ پڑھ چکے ہیں، سے ساتھ وغیرہ، اور کبھی کا کی کے کو بھی ہوتا ہے، تو یہاں کو والا ترجمہ ہے، بآیاتنا ہماری آیات کو۔ اولئک وہ لوگ، ذالک تلک اولئک یہ 3 علامتیں آپ نے معلم القرآن میں پڑھی ہیں، ان کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے اصحاب النار دوزخ والے، آگ والے، ہم وہ سب، ہم یہاں پر چونکہ الگ استعمال ہوا ہے تو اس کا ترجمہ وہ سب پورا کیا جاتا ہے۔ فیہا اس میں، خالدون سب ہمیشہ رہنے والے ہیں، جن سب نے کفر کیا اور تکذیب کی وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان۔ 65% الفاظ اردو میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ استعمال ہوتے ہیں کالے رنگ میں، اور 20% بار بار آنے والے الفاظ نیلے رنگ میں، اور 15% آپ نے مشکل اور نئے الفاظ یاد کرنے ہیں، ان کو سرخ رنگ دیا گیا ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں کل 2 الفاظ ہیں جو آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اہبتو تم سب اتر جاؤ، یأتینکم ضرور تمہارے پاس آئے گی میری طرف سے ہدایت۔ تو آئیے اب ہم ایک ایک لفظ کو اچھی طرح دیکھتے ہیں۔ قلنا ہم نے کہا، یہ لفظ قول سے نکلا ہے۔ قول اقوال مقولہ اور اقوال زرعی آپ بولتے ہیں۔ اہبتو تم سب اتر جاؤ نیا لفظ ہے، اچھی طرح یاد کر لیجئے۔
منہا اس جنت سے، من اردو میں بولا جاتا ہے اور ہا بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، من جانب، من جملہ، من حیث القوم، اظہر من الشمس، جمیعاً سب کے سب۔ یہ لفظ جمع سے نکلا ہے، جمع جماعت، جمیع اور مجموعی طور پر بھی بولا جاتا ہے۔ فَإِمَّا پھر جب، یہ فا اور اما دونوں بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہیں۔ یاتینکم ضرور وہ آئے گی تمہارے پاس ہدایت، تو یہاں پر جو ہے نون مشدد اور قوم بار بار آنے والوں میں سے ہے، باقی لفظ نیا ہے، اس کو اچھی طرح یاد کر لیں۔ منی میری طرف سے، من پلس یا ہے، من جانب، من جملہ، من حیث القوم، اظہر من الشمس آپ بولتے ہیں، ہدن ہدایت، ہدایت اور ہادی برحق، ہادی کائنات آپ اردو میں بولتے ہیں۔ فمن پھر جس نے، پس جس نے یا پھر جس نے دونوں ترجمے کیے جا سکتے ہیں، دونوں فا اور من دونوں بار بار آنے والوں میں سے ہیں۔ تابعہ اتباع کی، پیروی کی، تابعہ اتباع، تابع متبع اور تابع فرمان بھی بولا جاتا ہے۔ ہدایہ میری ہدایت کی، ہدایت ہادی برحق، ہادی کائنات آپ سمجھتے ہیں۔ فلا خوف تو کوئی خوف نہیں ہوگا، فا جو ہے بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے اور لا اردو میں بولا جاتا ہے، لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، لا علمی، لا پرواہی۔ خوف خوف، خائف اردو میں دونوں بولے جاتے ہیں۔ علیہم ان پر، علیہدہ، علی الاعلان، علی العموم، علی وجہ البصیرت وغیرہ۔ واو کا معنی اور، شان و شوکت، عفو درگزر، رحم و کرم، دو لفظوں کے درمیان واو اور کا معنی دیتی ہے۔ لا کا معنی نہیں، لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم وغیرہ۔ ہم بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، ترجمہ وہ سب کرتے ہیں۔ یحزنون وہ سب غمگین ہوں گے۔ حزن و ملال اور عام الحزن سن 10 نبوت کو کہتے ہیں۔ وہ کا معنی اور، الذین وہ لوگ جن سب نے، بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے، قرآن مجید میں 1000 سے بھی زائد مرتبہ استعمال ہوا ہے، اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ کفرو جن سب نے کفر کیا، کفر آخر میں واو الف تو جمع مذکر کی علامت ہے، باقی لفظ کفر ہے، کفر کافر کفار اور کفار مکہ بھی بولتے ہیں۔ واو کا معنی اور، کذبوا ان سب نے جھٹلایا، یہ لفظ کذب سے نکلا ہے، کذب کاذب اور کذاب اردو میں بولا جاتا ہے اور تکذیب بھی اسی سے ہے۔ بی آیاتنا ہماری آیات کو، بی کا معنی کو اور نا کا معنی ہماری، یہ تو بار بار آنے والوں میں شامل ہو گئے، اور آیات جمع ہے آیتن کی، اور ہماری زبان میں آیت اور آیات دونوں ہی بولے جاتے ہیں۔ اولئک وہ لوگ، تو یہ بھی بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ اصحاب النار آگ والے ہیں، دوزخ والے ہیں، جہنم والے ہیں۔ اصحاب صاحب کی جمع ہے، صاحب اصحاب، صحابی اور صحبت سب الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ النار آگ اس کا معنی ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری، نوری اور ناری مخلوق بھی بولا جاتا ہے۔ ہم وہ سب بار بار آنے والے الفاظ میں سے ہے۔ اور فیہا ان میں، جہنم کی آگ میں، فی الحال، فی الفور، فی الحقیقت، فی الواقع، خالدون وہ سب ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آخر میں واو نون جمع مذکر کی علامت ہے، اس کو الگ کر دیں، باقی لفظ خالد ہے، خالد کا معنی ہمیشہ رہنے والا۔ خالد خلد بری جنت کا نام ہے، اور مخلد فی النار جہنم میں ہمیشہ رہنے والے کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا آج کا سبق، جس میں کل 2 الفاظ ہیں، اہبتو تم سب اتر جاؤ، اور فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پھر جب ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت۔ تو یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ اللہ سبحانہ و تعالی سمجھنے کے بعد ہدایت کو بھرپور قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جو ہدایت ہمیں عطا فرمائی ہے اس پر اللہ تعالی یقین کامل بھی نصیب فرمائے، صحت و سلامتی اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں اسلام پر قائم رہیں، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ استغفر اللہ لی و لکم ولسائر المؤمنین، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔